پاکستان میں ہر چیز کو ایک تعیناتی سے جوڑا جا رہا تھا اور امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تعیناتی تو الحمدللہ ہو چکی ہے، لیکن سیاست میں گرما گرمی ابھی بھی جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عمران خان توجہ حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑ کر یو ٹرن لینے کا سلسلہ نہیں روکتا. توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے اعلانات، ایسے ایسے بیانات، ایسے ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے. ڈسکس کرنا چھوڑیں، وہ جتھا لے کے دارالحکومت پہ چڑھائی کر دیتے ہیں. اس سے بعض آتے ہیں تو لوگوں کی پکڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، استعفے مانگتے ہیں. استعفے دینے کا اعلان کر کے دشمنوں کی بجائے اپنوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں. ایک تھرتھلی مچائی ہوئی ہے اس شخص نے، اور جب خود خاموش ہو جاتے ہیں تو آزم سواتی جیسوں کو چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ ابھی تک بھاگ دوڑ کے باوجود عمران خان ہر محاذ پہ ناکام لوٹے ہیں اور اپنے کارکنوں کو تھکا تھکا کے ان کا حال بے حال کر دیا ہے. اور یہ سلسلہ کتنے دن جاری رہ سکتا ہے؟ پنجاب میں کب تک رسہ کشی چلتی رہے گی؟ کیا تحریک انصاف نے امریکہ سے آزادی حاصل کرتے کرتے دوبارہ غلامی کا منصوبہ تو نہیں بنا لیا؟ فواد چودھری کی امریکی سفیر سے پینگے چڑھانا اور ایک ایک گھنٹے کی ایک نہیں دو ملاقاتیں کرنا کہیں اس طرف اشارہ تو نہیں کر رہی کہ عمران خان نے اپنی آخری امیدیں امریکہ سے لگا لی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک انہیں نہ الیکشن ملا، نہ الیکشن کمشنر، نہ آرمی چیف اپنی مرضی کا ملا، نہ ایف آئی آر. الٹا خود نااہل ہو کر اور مزید لمبی کی نااہلی کی تلوار لٹکا کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں. اب تک کی زمینی حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے جوش میں خود ہی اپنے ہوش اڑا لیے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ انہیں دوبارہ ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عمران خان نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے. عمران خان ذہنی طور پر تو یہ مان چکا ہے کہ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہی ہوں گے، بلکہ اب تو اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اکتوبر سے آگے نہ لے جائیں، کیونکہ عمران خان اپنی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ وزیر اعظم کا خواب سجائے بیٹھا ہے. لیکن ان کو ڈر ہے کہ کہیں الیکشن میں تاخیر اور ان کے کارناموں کے پول کھلنے کی ان کی مقبولیت ہوا میں نہ اڑ جائے، کیونکہ انہیں کمک پہنچانے والے اب جا چکے ہیں. جن سے فیض حاصل کرنا تھا، فیض یاب ہونا تھا، وہ اب نہیں ہے. اور عمران خان آج ایکچولی اصلی طور پہ سیاسی یتیم ہو چکے ہیں. گواہی لے کے میں نے منیب سے آپ کو ایک بات بتانی ہے. منیب صاحب، اگر میں کسی بھی دن کو پروگرام شروع کروں اور میں کہوں کہ امریکہ مرد آباد اور اگلے ایک سال تک پاکستان امریکہ کو بینکرپٹ کرا دے گا اور یہ کر دے گا، یا پاکستان جو ہے لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم لوگوں نے دلی کے وہ بازار میں چاندنی چوک میں جا کے گول گپے کھانے ہیں، کیونکہ اب پاکستانی فوج کے اندر سے پلان آ گیا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو چھوڑنا نہیں، قبضہ کر کے رکھنا ہے. یا رانا ثناء اللہ نے آج میاں شہباز شریف کو تھپڑ مار دیا کیونکہ وہ ان سے ناخوش تھے، اس کے بعد میاں شہباز شریف تل ملاتے ہوئے رہ گئے. یا جہانگیر خان ترین کے گھر سے 100 کلو سونا برآمد ہو گیا اور بڑی بھاری رشوتیں دی جا رہی ہیں ادارے کے ٹاپ لوگوں کو تاکہ ان کی وہ چوری جو ہے وہ چھپی رہے اور وہ منظر عام پہ نہ آئے. اب سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اطہر کو بھی پتہ ہے، میرے صاحب کو بھی پتہ ہے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ساری جھوٹ ہوں گی اور انتہائی بے بنیاد اور لغو ہوں گی. لیکن جس طرح سے انہوں نے وائرل ہونا، جس طرح سے اس پروگرام کو ریٹنگ ملنی ہے، ناؤ کمز مائی کویسچن. منیب، ہمارے ادارے کیوں اتنے کمزور اور لاغر اور بے بس رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کے اوپر کمپلینٹس جب ہوتی بھی تھیں تو وہ فائلوں میں ہی رہی ہیں، یا وہ لاڈلا پن ہمیں اتنا نظر آیا کہ وہ ڈسپیرٹی رہی ہے وہاں پہ ڈسپنسیشن کے اوپر، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہ اس وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یار یہ تو صحیح ہے آدمی، مبشر لقمان جتنے جھوٹ بول رہے ہیں تو صحیح ہے بالکل، اس کو تکلیف ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آدمی کا آپ نے امیج، آپ نے اس کو دیو قامت تو خود بنا دیا یہ کہہ کے ہر ایک کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے. مجھے صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو، چاہے ان کا تعلق، میں چلے نام نہیں لینا چاہتا لوگوں کے، میں کسی کو پرٹیکولرائز نہیں کر رہا، لیکن ایک جو ہم نے ایک دیکھا ہے، ایک ٹرینڈ دیکھا ہے. دیکھیے کہ ایک تو میں اس بات سے بالکل، میں پہلے بھی ایک جگہ پر کہہ چکا ہوں، میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، میں چلے اس کو اگر میں ریسٹرکٹ کروں کہ یہ صحافی اور جو یوٹیوب پہ حضرات اپنے ویلاگز وغیرہ کرتے ہیں اور سارا کام کرتے ہیں، دیکھیے آپ you can have your own set of ideas and your own set of analysis, or you can air your arguments, right? But you can't have your version of
فیکٹس وہ غلط ہو جاتا ہے جب آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ ایک غلط فیکٹ کے اوپر جھوٹ بنا کر اور پھر اس کے اوپر ایک جھوٹا تجزیہ بھی بنا دیتے ہیں اور پھر تھمبنیل جیسے بناتے ہیں جس سے آپ کو ہٹس ملیں, ٹھیک ہے وہ آپ اٹ کین گیٹ یو سم ایکسٹرا منی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب آپ کی ذمہ دار اداروں کے اندر بلا کر پیٹرنیج دی جاتی ہے, پھر ان سے باقاعدہ طور پر کیمپینز بنائی جاتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا, میں دوبارہ کہوں گا ایٹ دی رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, کہ جی ہمیں تو بتا کے بلایا جاتا تھا کہ نواز شریف چور ہے اور فلانا چور ہے اور یہ جی ہمیں فائلیں دکھائی جاتی تھی. اول تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اپنی کامن سینس کہاں تھی کہ آپ کو کاغذ پتر آپ خود بھی دیکھیں نا, تھوڑا عقل استعمال کریں, تھوڑا ریسرچ کریں, پڑھیں لکھیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں, اور اب آپ سوال کریں. آپ چودھری غلام حسین یا صابر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کاغذ پڑھیں گے انگریزی کا؟ یار آپ منیب آپ کامیڈی شو پہ آئے ہیں کوئی؟ چلے میں نام لے رہا ہوں, آپ نہ لیں. میں تو نہیں ڈرتا. میں کہوں گا کہ میں بائی دا وے میں اور بہت سے لوگوں کی بات مجھے پتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا, پھر ان لوگوں کو کنڈون نہیں کیا گیا, ان کو کنڈون کیا گیا, ان کو الاؤ کیا گیا کہ وہ جھوٹ سب کچھ بولیں اور پھر ان سے بڑھا چڑھا کے سارے کریں, پیسے بھی کم, چلے پیسے کمائیں وہ ان کا ذاتی فعل ہے, لیکن جھوٹ کو پروپیگیٹ کرنے دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جو انٹائٹلمنٹ لوگوں نے سمجھ لی کہ یار جیسے اب کہیں ہمیں بلا کے بتایا گیا, بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو صحافی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتا کے یہ بلایا گیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ جی آپ یہ ذرا ہمارے لیے جہاد کریں. پہلے تو مجھے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ میں کون ہوں. یار میں ایک کامن پاکستانی ہوں, کوئی میرے اندر کس چیز کی انٹائٹلمنٹ ہے مجھے کہ میں کوئی بات کر دوں گا اور ساری دنیا جو ہے میرے پیچھے بیعت کر لے گی؟ تو تھوڑا سا عقل کے ناخن ساروں کو لینے چاہیے. اور جہاں تک بات سیاستدانوں کی ہے, میں دوبارہ کہوں گا کہ نواز شریف کی حکومت بری ہوگی 2016 میں یا اس میں دھرنے کے بعد جب وہ حکومت چل رہی تھی, 2 تاریخ شریف کی حکومت تھی. فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اس حکومت میں کیا خراب تھا؟ آپ نے 1 فائن ڈے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو گھر بھیجنا ہے, آپ نے بھیج دیا. آپ نے کیس بنائے, 2 نمبر قسم کے فیصلے کروائے. یار ہمیں نہیں پسند تھا, بس سیدھی سی بات ہے. منیب اور بتائیں. نہیں مجھے نہیں پسند تھا. ہاں آگے چلیں. نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ملک کا بٹھا بیٹھا آپ ایک پروجیکٹ لے کر آئے, پروجیکٹ عمران خان. اب آپ سارے کہتے ہیں جی میں اس بات سے فیکچولی اگری کرتا ہوں اور یہ بات درست ہوگی, بدنیتی ہوگی اگر کوئی کہے جی عمران خان پاپولر نہیں. بالکل پاپولر ہے, لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ریٹریس کریں. آپ ایک شخص کے لیے اس کے سیاسی مخالفین کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں, آپ ان کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں, ان کو فارغ کرا دیتے ہیں صرف ایک انسان کو اقتدار میں لانے کے لیے. پھر آپ کہیں یار اچھا وہ پاپولر ہو گیا. ارے بھائی جو دوسرا بیٹھا تھا, وہ جو وزیر اعظم تھا ملک کا, 2 تھا یہ اکثریت کے ساتھ, اگلے کو آپ نے 2 نمبر کیسز کے ذریعے, میں کہوں گا وہ جج صاحبان چلے گئے ہیں, وہ اپنی آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ میں تو قانون پڑھتا ہوں نا, میں تو میری تو منیب اگر آخرت کا ہم نے سوچنا ہوتا تو میری کرتوت نہ ٹھیک ہو جائیں, آپ نہ بہتر ہو جائیں, آخرت کا کون سوچتا ہے؟ ہم نے پی ٹی آئی کے سینئر جو ٹرولز والے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں, انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کر ایک بڑی میں ولگر ورڈ ہی یوز کروں گا, ولگر کیمپین شروع کر دی. اور پی ٹی آئی کے کسی سینئر لیڈر نے ان کو روکا نہیں, اور وہ نون لوگ ہیں, ان نون لوگ نہیں ہیں. تو کیا اب یہ کلیئر نہیں ہے لوگوں کو کہ عمران خان خود اس ملک میں ایک گند کا کلچر جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے, اور انہوں نے اس قوم کو بالکل سر بیچ چوراہے پہ ایک موالی بنا کے رکھ دیا ہے کہ جس طرح کی گفتگو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں, جس طرح کی دانشور ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بغیر پاکستان بہتر نہیں تھا. جو عمران خان صاحب کا سلسلہ رہا ہے حیثیت ایک جماعت کے چیئرمین کی اور پھر ایک وزیر اعظم کے, مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اقتدار میں ہو, جسے کہتے ہیں کہ اپنے طریقے سے بالکل عروج پر ہو, یا تو آپ یہ ساری گفتگو اور یہ سارے سوشل میڈیا ٹرینڈز اس وقت چلواتے جنرل باجوہ کے خلاف جب آپ اقتدار میں تھے, اور یعنی جب جنرل باجوہ کے پاس فوج کی کمانڈ تھی. آج وہ فوج کی کمانڈ انہوں نے جنرل عاصم کو سونپ دی ہے, تو یہ حرکت کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا ہے. یہ وہی لوگ تھے, میں بار بار کہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے پاؤں تلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے, اور جنرل باجوہ کی تو یہ میرے خیال میں کسی طرح بھی ان کی یہ ان کا جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا مکا نہیں سکتے کہ جتنی فیور جنرل باجوہ نے ان کے لیے کی تھی. باقاعدہ طور پر 2018 ہمیں تو شارٹ ٹرملی میموری لاس ہو جاتا ہے کہ ہم 2018 سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اصل سلسلہ تو عمران خان صاحب کے لیے اس سے بہت پہلے کا شروع ہو چکا تھا, اور پھر جس طرح عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے ان کے سیاسی مخالفین کو معاف کیجیے گا ان کے رستے سے ہٹایا گیا,
اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی, پھر جس طرح سے چلائی گئی, یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ جنرل باجوہ کے مرہون محنت ہوا, بے شک غیر آئینی تھا اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ فوج کی مداخلت رہی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس چیز کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ مقبولیت کے باوجود عمران خان اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی سیاسی شخصیت ایسی ہے جس نے جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف اپوز کی اور ٹوتھ اینڈ نیل کوشش کی اپنے بہت سے لوگوں کے ذریعے کہ وہ یہ نہ کر پائیں اور پاکستان کی فوج کے اندر یہ تبدیلی نہ ہو, تو وہ عمران خان صاحب ہیں. اب ظاہری بات ہے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ریکارڈ کے اوپر اپنا میں منیب آپ کو ایک وجہ تو میں بتا سکتا ہوں. ایک تو وجہ وہ ہے نا جو آپ کے چینل نے بھی چلائی کہ جی انہوں نے شاید ان کے گھر والوں کی کرپشن جو ان کے سامنے دکھائی تھی عمران خان کے. ایک اور وجہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ تھی کہ جب یہ پہلا بجٹ آ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا اور وہ ان سے بجٹ نہیں پاس ہونا تھا, تو جنرل عاصم کو کہا عمران خان نے کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو زور زبردستی ہمارا بجٹ اپروو کروائیں, اور روکڑی صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, یہ بھی اپنا واؤچ کر دیں گے یا میری بات کو غلط ثابت کر دیں گے اگر میں غلط ہوں. اس وقت تو یہ بھی تھے نا پی ٹی آئی میں. تو جنرل عاصم منیر نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ آپ پولیٹیکل پروسیس اپنے طریقے سے کریں, اور اس کے بعد چینج آف گارڈ وہاں پہ فوری طور پہ ہوا تاکہ اگلے 5 دن میں. اور عامر لیاقت مرحوم کا آپ کو یاد ہوگا جو اسٹیٹمنٹ وغیرہ انہوں نے دی تھی کہ ہمیں انہوں نے فون کیا جو لائے ہیں جو لے کے آتے ہیں. تو یہ جتنے غیر آئینی کام کروائے ہیں پچھلی حکومت نے اس ملک میں, ہمیں تو اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. بالکل درست بات ہے, اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی یا ایون جنرل باجوہ صاحب جب فوج کی کمانڈ ان کے پاس تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے, دیکھیے یہ اب کوئی تخیلاتی کیریکٹرز نہیں ہیں. ہم عمران خان صاحب کے اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے کہ جی وہ بہت شفاف انسان ہے, ان پر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے, لیکن آج جب وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے, جب تک اگلی دفعہ اقتدار میں نہیں آتے, تو یہ فرح گوگی صاحبہ, احسن جمیل گجر صاحب, یہ معاملات جو پنجاب کے اندر بابا مانکا خاندان, بشرا بیگم, یہ سارے جی ہاں, تو یہ تخیلاتی کریکٹرز تو نہیں ہیں جو پنجاب کے اندر موجود تھے. اب جو احسن جمیل گجر صاحب کی اہلیہ ہیں فرح بی بی, ان کا جو اثر و رسوخ تھا یہاں ڈیفینس میں, وہ رہائش پذیر تھیں, ان کو جس حساب سے پولیس پروٹیکشن اور پروٹوکول دیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ جو معاملات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. اب وہ کون الاؤ کر رہا تھا؟ وہ عمران خان صاحب الاؤ کر رہے تھے. آپ لوگوں کے لیے ایک فساد کریٹ کر دیتے ہیں کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں تو باقی سارے چور ہیں, میں نہیں, لیکن آپ یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں. پھر دیکھیے وہ گھڑیوں والا معاملہ ہے, اس کے ذریعے 10 ترجمان آ جائیں گے کہ نہیں جی وہ تو قانونی طور پہ تھا, لیکن اس کے اندر بھی کچھ ایسے معاملات ضرور ہیں جن کے اندر باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب جو اسیسمنٹس کروائی گئی ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر جن کمیٹیز نے وہ اسیسمنٹ کی, ان کھڑی کی اور بہت سی چیزوں کی, وہ بھی مجھے ڈوبیس لگتی ہے بادی النظر میں. لیکن عمران خان صاحب کے وہ بھی کلائی کھل چکی ہے. پھر عمران خان صاحب کے لیے اور بہت کچھ ایسا کیا گیا ہے جو کہ بہت سے ذمہ دار لوگ وہ راز اپنے ساتھ لے گئے ہیں, شاید کبھی وہ ریکارڈ پر آئیں. لیکن ایک بات فیکٹ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے متعدد لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے پیچھے 3-4 جرنیل قربان ہو گئے ہیں, جن میں سے ایک جنرل باجوہ صاحب بھی ہیں. ایک ابھی اور ہونے بھی والے ہیں میری اطلاع کے مطابق, ایک ابھی ان قریب ہونے بھی والے ہیں مجھے لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے نا کہ وہ یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا, پروجیکٹ عمران خان, یہ کتنا بھاری پڑا. ناٹ اونلی ٹرنڈ روگ, اٹ بیک فائرڈ. اپنے محسنوں کے ساتھ ہی محسن کشی اگر کسی نے اپنا منیب فرینکنسٹائن ٹرنڈ اگینسٹ دی ماسٹر, یہ تو بڑی پرانی فلم ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ تو ایسی بات ہی نہیں.